السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، تو نعمتوں کا شکر سبق کا مضمون تھا، اس کی مشق ابھی حل کرواتا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ، تو آپ لوگوں نے اس کو فیر کاپی میں لکھ کر لانا ہے۔ درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ ہنا کی امی نے کھانے میں کیا پکایا تھا؟ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہنا کی امی نے کھانے میں بھنڈی پکائی تھی۔ ہنا کی کلاس میڈم کے ساتھ مشاہدے کے لیے کس جگہ گئی؟ ہنا کی کلاس میڈم کے ساتھ مشاہدے کے لیے قریب کی ایک بستی میں گئی۔ غریب عورت اپنے بچے کو کیا کھلا رہی تھی؟ تو غریب عورت اپنے بچے کو پتلی سی دال میں روٹی کے سوکھے ٹکڑے ڈبو کر کھلا رہی تھی۔ ہنا نے اپنی امی سے کیا وعدہ کیا؟ تو اس کا جواب ہے، ہنا نے اپنی امی سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرے گی۔ ہنا کی میڈم کیا چاہتی تھیں؟ تو ہنا کی میڈم بھی یہی چاہتی تھی کہ بچوں کے اندر ناشکری ختم ہو جائے، ان کو یہ سب دکھایا جائے۔ تو انسان جب کسی کو دیکھتا ہے غریب بچوں کو تو تب اس کو احساس ہوتا ہے، جیسے کہ ہنا نے اس واقعے میں یہ دیکھا اور میڈم ان سب کو بچوں کو دے کر گئی۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ بچوں کے اندر سے ناشکری ختم ہو جائے۔ دیے گئے لفظوں کو ان کے معنی سے ملائیں۔ لائق، لائق کا معنی ذہین، تو آپ نے ان کے سامنے ہی لکھنا ہے اس کا معنی، لائنیں نہیں کھینچنی۔ صبر کا معنی ہے برداشت، نصیب کا معنی ہے قسمت، نعمت انعام۔ تو اگلے پیج پر سبق کے مطابق دیے لفظوں کی مدد سے خالی جگہ پر کریے۔ ہنا کو شدید بھوک لگ رہی تھی۔ لڑکیوں کو معلوم ہوا کہ غریب کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہنا نے غلطیوں کی معافی مانگی۔ ہنا نے شکر ادا کیا۔ درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ سبزی، سبزیاں، دال، دالیں، جھونپڑی، جھونپڑیاں، روٹی، روٹیاں، ٹکڑا، ٹکڑے۔ درست جملے کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ سبزی کا نام سنتے ہی ہنا کا منہ بن گیا، صحیح۔ ہنا کلاس کی طالبہ تھی، غلط، دوسری کلاس کی تھی۔ ہنا کی کلاس مشاہدے کے لیے بستی میں گئی، درست۔ بستی میں لوگوں کے پاس رہنے کو گھر تھے، نہیں، جھونپڑیاں تھیں۔ ہنا نے اپنی امی سے وعدہ کیا، شکری نہیں، بالکل درست۔ تو آپ امید ہے یہ سبق انشاءاللہ لکھ کر لے آئیں گے فیر کاپی میں صاف صاف، اور پیچھے جو سبق ہم نے پڑھا اس کو رف کاپی میں لکھ کر 5 مرتبہ لے آئیں اور مشق کو فیر کاپی میں حل کر کے صاف صاف لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔